أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الأبتحي القرشي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على ابن عمه ووزيره وخليفته ومشيره علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: حبب إلي من دنياكم الثلاث صلوات محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری اس تھوڑی سی قلیل عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. پروردگارہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو بھی حوائج شرع رکھتے ہیں ان سب کے حوائج کو برآورد فرما. جو مریض مرضہ ہیں ان سب کو صحت کاملہ و تامہ عنایت فرما. پروردگارہ جو مشکل پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہے خصوصاً دماغ سے دعا کہا ہے تجھ واسطہ بحق علی اصغر باب الحوائج میں اولاد نبینا عنایت فرما. پروردگارہ جو صاحب اولاد ان کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہم سب کو اپنے تعلیمی میدان میں کامیاب و کامرانی عنایت فرما. دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت اور آخرت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہمیں امام زمانہ کی آبان و انصار میں سے شامل عنایت فرما. دعاؤں کو مستجاب فرما. استجاب دعا کے لیے باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. موضوع دیا گیا ہے کہ دور حاضر میں خواتین کا کردار. یہ بہت ہی اہم اور بڑا موضوع ہے. اگرچہ 2 یا 3 یا 4 دن میں یہ مکمل کرنا مشکل ہے. اس کے لیے عشرے چاہیے. اور میں ایک طالب علم ادنا سا طالب علم کو کوئی علامہ کوئی خطیب کوئی ذاکر تو نہیں. آغا صاحب نے حکم دیا تو علامہ فوق الحدث انشاءاللہ چند معارضات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم لوگوں کے لیے رسول کی زندگی جو ہے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے. موضوع کے مطابق یہ خواتین دور حاضر میں خواتین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا رول ادا کر سکتے ہیں. اس سے قبل کہ اس پر وضاحت کروں
میں مقدمتاً تمہیدی گفتگو کے طور پر چند معروضات پیش کروں گا کہ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ نبی اللہ کو جب خلق کیا، کریٹ کیا، بنایا، اور خلق کرنے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروایا، سجدہ کرنے کے بعد ایز ہمسر، ایز شریک حیات اپنے اس ہادی کے لیے، اپنے اس حجت کے لیے، ایز شریک حیات، لائف پارٹنر کے طور پر ایک عورت کو، ایک خاتون کو خلق فرمایا، یعنی حضرت حوا کو پروردگار عالم نے خلق کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک خاتون جو ہے، خلقت کے جو مقصد میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک خاتون کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو اپنی حجت اور اپنے ہادی کی مدد اور نصرت کے لیے پروردگار عالم نے خلق کیا۔ عورت کا وجود جو ہے اول وقت سے ہے مرد کے ساتھ۔ جب ہم دیکھتے ہیں عورت کی زندگی کے حوالے سے، خاتون کے حوالے سے، خواتین کی زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو جو عورت کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، وہ 3 اہم مراحل سے گزرتے ہیں۔ عورت کی جو زندگی ہے وہ 3 اہم مرحلے یا مقامات یا اسٹیٹس کہہ لیجیے آپ، درجات اور مقامات عورت کی زندگی، 3 مرحلے۔ اگر یہ بورڈ اس سائڈ پہ ہوتے تو آسانی سے مل لیتے تو آپ تک کرنے کے لیے آسانی ہے۔ سلوات پڑھے محمد ہمارے موضوع کے حوالے سے کہ 3 اہم مرحلے ہیں خواتین کی زندگی کے۔ سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جب ہم ایک خاتون کو، ایک وومن کو، لیڈی کو جب دیکھتے ہیں تو ایز اے ڈاٹر، ایز اے بیٹی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں سب سے پہلا۔ اگر آپ لوگوں کو زحمت ہو تھوڑی سی یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ دور حاضر میں، اب اس کا مطلب پہلے دور میں کیا کردار ہے، اب کیا ہے، تو میں اس کو تقسیم کر لوں گا۔ عورت کی جو زندگی ہے اس کے جو اہم دور اور مرحلے ہیں وہ 3 ہے۔ بحیثیت بیٹی اور بحیثیت زوجہ اور بحیثیت ماں۔ اگرچہ بہن بھی ان کا بھی کردار ہے، بہن جو ذیلی موضوعات میں آ جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ جو بہت ہی اہم اور نیسیسری جو موضوع ہے وہ ہے یہ 3 کردار رہا ہے۔ انشاءاللہ انہی ایام میں ان 3 موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے کہ ایز اے بیٹی، ایک بیٹی جو ہے معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک عورت کو، ایک لیڈی کو اس لیے خلق کیا تھا کہ وہ اپنے پروردگار عالم کی جو ہادی ہے، جو حجت ہے، اس کی نصرت کر سکے، مدد کر سکے۔ تو آج کی بیٹی کیا اپنے وقت ایک امام کے نصرت کر سکتے ہیں، کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں بیٹی۔ اب ہم تھوڑے سے گفتگو، تھوڑا پیچھے جا کے ہم گفتگو کریں گے کہ دور حاضر سے پہلے قبل اسلام بیٹی کی، ایک عورت کی، ایک لیڈی کی کیا حیثیت تھی۔ ایک عورت جو ہے، کہتے ہیں کہ یونانی لوگ جو ہے بیٹیوں کو جان سے خالی ایک انسان شمار کرتے تھے اور فقط ایک بری چیز کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا، یونانی لوگ۔ اور رومی لوگ خواتین کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ
ایک خاتون کو فقط اور فقط نفسیات خواہشات نفسانی کی تکمیل کا ایک ذریعہ قرار دیتے تھے رومی لوگ. اور ساسانی دور کے بادشاہ جو تھے وہ بادشاہ عورتوں کو بیٹیوں کو خرید و فروخت کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں. مطلب ایک چیز ایسی چیز تصور کرتے تھے جو خرید و فروخت کیا جاتا ہے. اگر آپ آج کے دور کے ہم تصور کریں تو حیوان کی طرح یا ایک جو آلو ٹماٹر کی طرح وہ تصور کرتے تھے کہ ان کو بیچا جائے, ان کے بازار لگتے تھے. بالکل ساسانی بادشاہوں کے دور میں یہ ساسانی ایک دور کے گزرا ہے. ہم نے بادشاہوں کا دور تھا قبل اسلام. بادشاہوں کے دور میں خواتین کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا. جیسے کہ آج کل کے دور میں منگل بازار سے اتوار بازار سے اور جمعہ بازار کے دور وہاں مختلف چیزیں بکنے کے لیے آ جاتی ہیں. تو اسی طرح خواتین کو وہاں پر ایز اے خرید فروخت کے لیے وہاں پر لے جاتے تھے. اتنی اہمیت ہے خاتون کی, ایک لیڈی کی. اور اس سے پہلے کی رومی یہ سمجھتے تھے کہ خاتون جو ہے ان کے روح سے خالی چیز, اور قیامت کے دن جب انسان کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں تو عورت کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دن زندہ نہیں کریں گے. یہ اس طرح تک قابل نہیں کہ اس عورت کو وہاں زندہ کیا جائے. ان کی اہمیت یہ نہیں ہے. اور یہودی جو ہے رومی, یونانی اور ساسانی اور ابھی یہودی دور والے یہودی جو لوگ ہیں وہ عورتوں کے گواہی قابل قبول نہیں کرتے. اسلام میں عورت کی گواہی قابل قبول ہے کہ نہیں, لیکن دو عورتوں کے ساتھ مل کے اگر گواہی دیں گے. لیکن یہودی جو ہے قابل قبول نہیں ہے ان کے دور میں. اور اب آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت میں ایک خاتون جو ہے ان کی کیا حیثیت تھی, ایک لیڈی کی, ایک وومن کی, ایک خاتون کی کیا حیثیت تھی. دور جاہلیت میں ایک خاتون کو جب وضع حمل قریب آتا ہے تو انہیں ہاسپٹل لے جانے کے بجائے, انہیں میڈیکل سینٹر لے جانے کے بجائے, ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے انہیں قبر کے کنارے لے جاتا ہے اور قبر کے کنارے پہ لے جا کر رکھتے ہیں. اور اگر وہ بورن ہونے والا بیبی جو ہے, بچہ جو اگر بیٹا ہو جاتا ہے تو خوشی خوشی سے گھر لے کے آتے ہیں, تحفے تحائف بھجواتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اسی قبر کے اندر نظر غور کر دیتے ہیں. یہ تھی حیثیت بیٹی کی. اور عرب کے شعراء کے اشعار میں یہ تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں کہ وہ قبروں کو اپنا داماد تصور کرتے تھے. داماد کہتے تھے قبر کو. کس لیے؟ کہ ان کی بیٹی وہاں پہ دفن, اس لیے وہ اس کو داماد کہتے تھے. لیکن اب اسلام نے کس مقام تک بیٹی کو, کتنا مقام, کتنی فضیلت اور کتنی بلندی عطا کی بیٹی کو. اب آپ ذرا دیکھیں کہ بیٹی زوجہ اور ماں. اسلام نے بیٹی کو جو مقام اور مرتبہ دیا, بیٹی اپنے باپ کے لیے کیا ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے. بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. زوجہ اب سٹیٹس دے رہے ہیں, اسلام ایک مقام دے رہا ہے, ایک درجہ. جب بیٹی کے فیس میں ایک عورت, ایک خاتون معاشرے میں وارد ہوتی ہے تو اسے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ والدین کے لیے بھیجتے ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے وہ رحمت بن جاتی ہے والدین کے لیے. اور اگر عورت زوجہ کے روپ میں ہو تو پروردگار عالم اسے مقام اور بلند کر دیتا ہے, اس کا درجہ اور بلند کر دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ زوجہ جو ہے اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوا کرتی ہے. زوجہ جو ہے اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوا کرتی ہے. اور ماں, اب پروردگار عالم زوجہ پہلے بیٹی سے بڑھ کر اس کا مقام اور بلند ہوا. جب زوجہ کے مرحلے پہ آ جاتے ہیں تو پروردگار عالم اور دین اسلام اس کے لیے اور درجہ بلند کر کے کہتا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے شوہر کے لیے.
اور جب ماں کا درجہ اسے حاصل ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے اسٹیٹس میں اور بلندی عطا کرتا ہے، تو وہ ماں جو ہے اپنی اولاد کے لیے جنت ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے یہ ہے کہ ماں اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے۔ اب کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ۔ چونکہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایام فاطمیہ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کو دیکھیے کہ بیٹی ہے یعنی رحمت ہے، کس کے لیے؟ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود ایک رحمت للعالمین ہے۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زوجہ کی حیثیت سے ہے تو نصف ایمان ہے اس کے لیے جو خود ایک کل ایمان ہے۔ جیسے کہ معلوم ہے نا کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ خندق میں عمر ابن عبدالود کے مقابل جا رہے تھے تو کیا مقام اور کیا لقب ملا پروردگار عالم کی طرف سے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کل، پروردگار آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو فاطمہ زہرا نصف ایمان ہے کل ایمان کے لیے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب ماں کا درجہ حاصل کرتی ہے تو وہ فاطمہ زہرا ان کے لیے جنت ہے جو خود ایک سردار، جوانوں کے سردار ہے، حضرت امام حسن حسین کے لیے جنت ہے فاطمہ زہرا۔ تو اسلام نے عورت کے لیے ایک مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کے لیے ایک سٹیٹس دی ہے، اور عورت کے لیے ایک بلندی اور ایک درجہ دیا ہے۔ تو ایک بیٹی کے ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بیٹی کے موضوع کے اوپر۔ کل ہماری گفتگو ہوگی زوجہ کے اوپر، انشاءاللہ پرسوں گفتگو ہوگی ماں کے اوپر، پھر انشاءاللہ بہن کے اوپر بھی ہم گفتگو اگر وقت اور نے اجازت دی تو بیٹی کو کتنا مقام اور کتنی بلندی عطا کی اسلام نے۔ جب ایک بیٹی اپنے باپ سے ملاقات کے لیے آتی ہے، بنفس نفیس سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سید الانبیاء خود حضرت محمد مصطفیٰ بیٹی کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نہ فقط کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کو اپنے مسند پر بٹھاتے ہیں، اور یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں چونکہ دور جاہلیت کے قریب دور ہے، دور جاہلیت سے گزر کے آئے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے کہ ایک رسول کے ہوتے ہوئے اتنا مقام بیٹی کو، اتنی عظمت بیٹی کے، اتنا عظیم اور تعظیم کرتے ہیں اپنے بیٹی کے لیے، یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے، پاسبل ہے کہ آپ ایک بیٹی کے لیے؟ اچھا میں یہاں پہ رک کے ٹرمنالوجی جو اصطلاحات ہیں وہ بتا دوں آپ کے لیے کہ آپ کی تعلیمات ہے، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، کہ دینی حوالے سے کہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے ہاں یہ اصطلاح جو ہے قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، شاید آپ کو یاد ہو یہ حجت ہے ہمارے لیے، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ لکھنے کی ضرورت ہے؟ قول معصوم یعنی معصوم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور فعل معصوم جو معصوم کر کے دکھاتا ہے، جو کام انجام دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور تقریر معصوم سے کہا جاتا ہے یعنی معصوم کے سامنے کوئی کام کرے اور معصوم اسے نہ روکے تو اسے تقریر معصوم کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ لیکن اہل تسنن اور اہل سنت کے ہاں قول النبی، فعل النبی، تقریر النبی ہے، یعنی رسول کے فعل، رسول کا جو قول ہے، معصوم وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو بعض مانتے بعض نہیں مانتے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں قول النبی، فعل النبی اور تقریر النبی۔ لیکن اہل تشیع کیا کہتے ہیں؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔
تو جب رسول اللہ خود اٹھ کے فاطمہ زہرا کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ فعل معصوم ہے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فعل انجام دے رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ، کیا ہم بھی اپنے بیٹیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کیا ہمارے پر واجب ہے؟ رسول جو کام انجام دے تو وہ ہمارے لیے یا واجب ہے یا مستحب ہے؟ رسول جو کام انجام دے، ائمہ جو کام انجام دے، یا ہمارے لیے واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو سوال کیا گیا کہ آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر بھی واجب ہے کہ ہم اپنے بیٹیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ تو کہا نہ، میں اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹی کے تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ عرب کا یہ رسم و رواج تھا کہ ایک سردار جو ہے دوسرے سردار کے پاس آتے ہیں تو اس سردار کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے اور میں سید الانبیاء۔ فاطمہ تمام خواتین کے سردار ہے، میں انبیاء کا سردار ہوں۔ تو ایک سردار، میں جو ہے سردار کے طور پر فاطمہ کے تعظیم کے لیے یہاں سے عزت تعظیم کرتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایز اے بیٹی ہمارے لیے کیا درس دیتی ہے؟ فاطمہ زہرا کی زندگی سے کیا درس دیتی ہے؟ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے باپ کے لیے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شروع میں جو نقطہ آپ لوگوں کو بیان کیا تھا کہ خواتین جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سمیت تمام خواتین دنیا میں اگر تصور کریں تو حجت خدا کی نصرت کے لیے، ہادی خدا کی نصرت کے لیے، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نصرت کی، یعنی دین کی اتنی نصرت اور مدد کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کے لیے بھی ماں ہے فاطمہ، بیٹی سے بڑھ کر مقام دیا فاطمہ زہرا کو، فرماتے ام ابیہا، اپنے باپ کے لیے ماں ہے۔ احساس ماں کا جو ہے ذمہ داری تھی پروردگار عالم کے اس رسول کے لیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ انجام دیا۔ احساس انہیں نہیں دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں موجود نہیں ہے۔ جب جنگ سے تشریف لاتے تھے واپس تو زخموں پر مرہم لگاتی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو فاطمہ زہرا رول ماجین کے لیے، نہ فقط فاطمہ زہرا اس وقت کے لوگوں کے لیے، نہ فقط آج کے عام لوگوں کے لیے، نہ فقط عام خواتین کے لیے، بلکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ بنت رسول اللہ کی زندگی میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے اور ماڈل ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی حجت خدا کے لیے بھی، امام زمانہ کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کی ایک بیٹی، آج کی ایک ڈاٹر، آج کی ایک جو بیٹی ہے، ایز اے بیٹی معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج ایک بیٹی جو ہے اپنے حجاب کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے نفس کی حفاظت، تزکیہ نفس کرتے ہوئے، اور اپنے وقت کے حجت، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر کے وقت کے امام کی نصرت کرنے میں، وقت کے امام کے ظہور میں راہ ہموار کرنے کے لیے وہ کردار ادا کر سکتی ہے ایک بیٹی جو ہے۔ کیوں؟ امام کی معرفت نہ ہو تو مماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ، اگر اپنے وقت امام کے معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو جہالت کے موت۔ تو ایک بیٹی جو ہے
امام کی معرفت حاصل کریں پہلے، اور معاشرے میں جا کر ان خواتین کے سامنے جو آج دور میں اسلام سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اسلام سے بڑھ کر آزادی چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو امام کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم امام کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ امام کی معرفت کے لیے بہت کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے آسان ترین جو فعل ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اور آپ لوگوں کو بھی یاد انشاءاللہ یاد ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک دعا ہے، دعائے معرفت، آپ سب کو یاد ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینک۔ یہ دعا ہمیں ہر حال، ہر لمحہ، ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگارا مجھے اپنی نفس کی معرفت عطا کر۔ کیوں؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو اپنی نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے اسے اپنے رب کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ پروردگارا مجھے اپنی نفس کی معرفت عطا کر۔ آج کی بیٹی کو چاہیے کہ اپنی نفس کی معرفت ہو اور نفس تزکیہ نفس کر کے معاشرے میں جائے۔ خصوصاً آپ لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے کچھ، اور یہاں سے آپ جائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ سب صاحب ممبر پہ جا کے آپ کو تبلیغ کرنے کا دین پہنچانے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ہم سب امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے راہ ہموار کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی تزکیہ کریں، تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ نفس نہ ہو، پروردگار عالم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم کی طرف سے جو ذمہ داری ہے، میں آپ کو ہنس دوں گا اور آپ جا کر مطالعہ کریں قرآن مجید کا اور تفاسیر کا۔ سورہ جمعہ جو ہم پڑھتے ہیں، هو الذی بعث بالأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل فی ضلال مبین، کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو مبعوث برسالت کیا کرنے کے بعد چند ذمہ داری بھی چند ذمہ داری بھی آئی ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہے هو الذی بعث بالأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول کی ذمہ داری وہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے، آیات الہی کی تلاوت کرنا، اور اسی لیے آیات الہی جب سنتے تھے لوگ جو در جو رسول اللہ کی طرف آتے تھے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے، رسول اللہ تزکیہ نفس کرتے تھے، لوگوں کی تربیت کرتے تھے، تعلیم سے پہلے تربیت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور رسول کی تیسری اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ چار ذمہ داری جو رسول کی سب سے جو اہم ذمہ داری ہے، قرآن کو احیاء قرآن اور تزکیہ نفس ہے۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں تب تک ہمیں معرفت نہیں۔ تو اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا کر، فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، پروردگار اگر میں اپنے نفس کو نہ پہچان سکوں تو لم اعرف رسولک، میں آپ کے رسول کو بھی نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر،
فإنك إن لم تعرفنك رسولك لم أعرف حجتك. پروردگارا اگر آپ کی رسول کی معرفت ہمیں نہ ہو تو آپ کی حجت کی معرفت بھی ہمیں نہیں ہوگی. ہم آپ کی حجت وقت امام کو نہیں پہچان پائیں گے. اللہم عرفنک حجتک، پروردگارا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، پروردگارا اگر میں وقت امام کو نہ پہچان سکوں تو ضللت عن دینک، میں دین سے ہی گمراہ ہو جاؤں گا، میں بے دین ہو جاؤں گا. تو جو بیس ہے وہ نفس کی معرفت ہے. پہلے اپنے آپ کو پہچانے پھر جا کر امام کی معرفت حاصل ہو جائے. جو بیسک ہے، جو اصول ہے، اصل ہے، وہ ہے جو روٹ ہے، وہ ہے اپنے نفس کی معرفت ہے. جب اپنے نفس کی معرفت ہو جائے گی، اس کی تزکیہ کریں گے تو تب جا کر امام کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے گی. آیا اگر امام کی معرفت نہ ہو تو ضللت عن دینک، ہم دین سے بے دین ہو جائیں گے. تو بہت ہی اہم سوال یہ ہے، امام کی معرفت کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم روز دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن ہم پڑھتے ہیں، زیارت علی حسن ہم پڑھتے ہیں، دعائے عہد کی تلاوت کرتے ہیں، اور دعا ندبہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، زیارت جامعہ ہم پڑھتے ہیں، مختلف قسم اعمال ہم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، امام کے احادیث بیان کرتے ہیں. تو آخر کیوں امام تشریف نہیں لاتے؟ سوال تو بنتے ہیں کہ آئے کیوں امام تشریف نہیں لاتے؟ کیا امام کو ہم سے محبت نہیں ہے؟ کیا امام ہمیں نہیں چاہتے؟ کیا خود امام نہیں چاہ رہے کہ امام تشریف لائیں؟ کیا یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں، ساری کوشش جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ فضول ہے؟ نہیں. خود امام زمانہ ہم سے مخاطب ہے اور شاعر نے اسے کیا خوب قلم بند کیا ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیار نہیں ہے. خود امام ہم سے مخاطب ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیار نہیں ہے. فریاد تمہاری کوئی بیکار نہیں ہے. اللہم لبیک کہتے رہے، اللہم کل ولیک الحجر الحسن کہتے رہے، العجل جو کہہ رہے ہیں، فریاد تمہاری کوئی بیکار نہیں ہے. سنتا ہوں، تڑپتا ہوں، پر مجبور ہوں میں بھی آنے سے، اگرچہ مجھے انکار نہیں ہے. میں یہ سن رہا ہوں جو فریاد تم لوگ کر رہے ہیں. واقعہ شیعیان حیدر کرار پر جو ظلم ڈھائے جاتے ہیں اور اپنے امام کو پکارتے ہیں، اپنے نجات حمدہ کو پکارتے ہیں، سنتا ہوں، تڑپتا ہوں، پر مجبور ہوں میں بھی آنے سے، اگرچہ مجھے انکار نہیں ہے. میں آج بھی آ جاؤں مجھے آر نہیں ہے، لیکن میرا لشکر ابھی تیار نہیں ہے. خود امام فرماتے ہیں میں کیسے آ جاؤں، میرا لشکر ابھی تیار نہیں ہے. تو آج کی بیٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے لشکر بنائے، امام کے لیے لشکر مہیا کرے، ظہر میں تعجیل کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ راہ ہموار کرے، جس طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا کرتی تھی. ایک بیٹی کے ناطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، وقت کے حجت کے خاطر کیا کیا فاطمہ زہرا نے؟ فاطمہ زہرا نے بہت ساری زحمتیں اٹھائی. فاطمہ زہرا نے وقت حجت کے خاطر، فاطمہ زہرا نے دین کے خاطر، نہ فقط اپنے بابا کے خاطر، نہ فقط رسول اللہ کے خاطر، بلکہ حجت خدا ہادی دوران کے خاطر فاطمہ زہرا نے بہت ساری مصیبتیں برداشت کی. اسی لیے فاطمہ زہرا کو جملہ یاد ہے، صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا. فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ بابا آپ کے گزر جانے کے بعد مجھ فاطمہ زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئی، لو صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کی بیٹی زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئی کہ
मुसीबत अगर रोशन दिन पर पड़ती तो रात में बदल जाते। बाबा मेरे बाबा, आपके बाद आपकी उम्मत ने ज़हरा पे इतनी मुसीबतें लाए, ज़हरा को बाबा पे रोने भी नहीं दिया। एक दिन मौला अली आकर फरमाते हैं, ज़हरा बाबा की उम्मत कह रही है, या अली ज़हरा को कहे या दिन में रोए या रात में रोए। अल्लाह अकबर। दीन की खातिर ज़हरा ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की। न फकत बाबा पे रोने दिया, बल्कि उस दरवाजा पे, हाय वो दरवाजा जहां रसूल रुक के सलाम करते थे, सलाम अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, ओ अहल बैत नबुव्वा मेरा सलाम हो। एक दिन में 5 मरतबा सलाम करते थे। हाय ये वो दरवाजा है जहाँ इज़राइल भी फरिश्ते भी इजाज़त लेके अंदर आते हैं। उस दरवाजे पे जालिम आग लेकर आए, न फकत आग लगा दी, बल्कि ज़हरा दरो दीवार के बीच से आवाज दे रही है, या फिज़ा खुज़ीनी, फिज़ा मुझे सहारा दो। इमाम हसन फरमाते हैं, मैं वो वक्त कभी नहीं भूलूंगा जब अम्मा ज़हरा पे जालिम ताज़ियान मारे थे। अल्लाह अकबर। ज़हरा ने ये सब दीन की खातिर न फकत मोहसिन शहीद हुआ, बल्कि अली के गर्दन पे रस्सा डाल के जालिम ले जा रहे थे। ज़हरा अली को बचाने के लिए जा रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब्बत अलैया मसाइबो लौ सुब्बत अलल अय्याम सरना लयालिया। वाक़ई बहुत बड़ी मुसीबत है ज़हरा की मुसीबत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लअनतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। परवरदिगारा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मुसीबत का वास्ता हमारी थोड़ी सी क़लील इबादत तेरे बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगारा रिवायत में है कि जब रोते वक्त अगर दुआ करें तो दुआ कबूल हो जाती है। परवरदिगारा मुसीबत ज़हरा के वास्ते जो भी हवाइज शिरे लेकर मोमिनान यहाँ पे हाजिर है, परवरदिगार उन सब के हवाइज को बरामदा फरमा, मुश्किल परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत फरमा, करबला आफत से महफूज फरमा। परवरदिगार हम सब गुनहगार है, खताकार है। परवरदिगार हम सब के गुनाहान सग़ाइर और कबाइर को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमारे मरहूमीन गुज़श्तगान में दुनिया से चले गए, उन सब के उन सबको वरी का रहमत फरमा, उन्हें जवार इल्म में जगह इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना